اس دنیا فانی میں جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھی اور شرک و بدعت عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کا فرمان بندوں تک پہنچانے والے تھے بلکہ اس زمانے اور آنے والے ادوار کے لیے ڈر سنانے والے اور نشان عبرت تھے۔ انہی پیغمبروں میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سورہ نام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ ہم نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا اسماعیل، عیسیٰ، یونس اور لوط کو، اور سب کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام کا ذکر ہوا ہے، جبکہ توریت میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ توریت کے باب 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں ہے: خداوند نے اس سے فرمایا نکل اور بیاباں کی راہ لے اور ابیر محلہ کے عیسیٰ بن صفت کو ممسوح کر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کے صفت کے بیٹے عیسیٰ کو پایا جو ہل جوتتا تھا۔ وہ ایلیا سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی، تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ توریت کے اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل راب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ابیل محولہ کے ایک کھیت میں حضرت عیسیٰ کو ہل چلاتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر عیسیٰ کے کنوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سالوں بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لائے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے چچا زاد بھائی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کنانیوں کے مشہور دیوتا بال سے جنگ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کے والد کا نام اختوب تھا، جبکہ توریت نے انہیں اموس کا بیٹا بتایا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ آپ اعلیٰ اور نفیس کپڑے پہنتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوا کرتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے اور راتوں میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک سیاسی سوچ سمجھ اور معاملات میں بہت سمجھداری رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کے متعلق بہت سارے معجزات اسلامی اور اسرائیلی روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ اہل ریحانی شکایت کی کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کے گھر تشریف لائے اور اس مردہ بچے کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب دمشق کے بادشاہ کو عرق کی بیماری لگ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ لگائے ہوئے پانی سے نہانے کو کہا، جس سے وہ بالکل صحتیاب ہو گیا۔ اسی طرح کے بے شمار معجزات و واقعات حضرت عیسیٰ کے متعلق منسوب ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر یہ تمام کی کہ عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ اور سچے پیغمبر ہیں جنہیں ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیا گیا۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جب بنی اسرائیل کے قبائل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کی سلطنت قائم ہوتی چلی گئی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 عظیم الشان سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے جانا گیا۔ 220 سالوں میں اسرائیل میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ یہورام کے دور میں حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا گیا۔ اس دور میں ریاست اسرائیل میں بدعت عام ہو گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی گئی۔ جبر اور ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہونے لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ آپ واضح نصیحت
کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے رہے اور دین حق کی تبلیغ اور اشاعت کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ اس زمانہ میں حضرت علیہ کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو توریت کی کتاب سلاطین میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت علیہ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بیت ایل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ شہر برائیوں اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور جو ان کے معبودوں کے خلاف کہتا وہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بیت ایل کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ علیہ ان کی طرف آ رہی ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کی ہے، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت علیہ کو راستے میں ہی روک دیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائیں اور شہر میں داخل نہ ہو پائیں۔ تقریباً 40 جوانوں کی ایک جماعت شہر بیت ایل کی سرحد پر کھڑے ہو گئی اور انہوں نے علیہ السلام کا راستہ روک دیا۔ دراصل حضرت علیہ کے سر کے بال نہیں تھے اور عہد جوانی میں ہی آپ کے بال ختم ہو گئے، جبکہ بنی اسرائیل میں اس شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دھتکارا ہوا مانا جاتا تھا جس کے سر کے بال جوانی میں ہی جھڑ جائیں۔ لہذا اس بات کی آڑ میں بیت ایل کے لوگ علیہ السلام اور آپ کی نبوت کا مذاق بنانے لگے۔ یہ 40 جوان علیہ السلام پر طنز و طعنہ کسنے لگے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت علیہ نے ان آوارہ اور بدبخت لوگوں کے لیے بد دعا کی، بارگاہ رب العزت سے مدد طلب کی۔ لہذا خداوند نے علیہ السلام کی پکار سن لی اور اچانک اس ویرانے میں کہیں سے 2 ریچھ نمودار ہوئے۔ وہ نہایت ہی خونخوار تھے اور غصے کی حالت میں دھاڑ رہے تھے۔ ان ریچھوں نے بنی اسرائیل کے ان جوانوں پر حملہ کر دیا جس سے وہ پوری طرح زخمی ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں خون میں لت پت نوجوان زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور اب وہ ریچھ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علیہ السلام کی ایک قوی مدد تھی جس سے بنی اسرائیل پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اپنی مقرر بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کے مقرر بندے کبھی راہ حق میں تنہا نہیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل کبھی علیہ السلام کی فرمانبرداری کرتے تو کبھی ان کی مخالفت کرتے، لہٰذا حضرت علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی کہ انہیں آسمانی فرشتوں کا ساتھ ملے۔ جب ان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ہی ایک نیک بندے جن کا نام ذوالکفل تھا انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی۔